باب غسل الرجل، نہانا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں غسل کرتی تھی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، من قدح، ایک بڑے پیالے سے، یقال له الفرق، جس کو فرق بولا جاتا تھا. فرق جو ہے یہ 2 صاع کا ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں 16 رطل کا، یعنی ایک پیمانہ ہے، تقریباً 7 سیر پانی اس میں آتا تھا. اب یہ حدیث لانے کا فائدہ کیا، یہ مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت دونوں بھی غسل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ نماز کا وقت تھوڑا ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اس میں کہنا یہ ہے کہ ایک کے پانی استعمال کرنے سے دوسرے کے غسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا اثر نہیں پڑتا. باب الغسل بالصاع ونحوه، صاع کے ساتھ غسل کرنا یعنی ایک صاع پانی کے ساتھ. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بکر بن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سلمہ کہتے ہیں. ابو سلمہ اصل میں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہ صحابی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں اور اخو عائشہ تھا، عائشہ کے بھائی، اور یہ کون ہے؟ عبداللہ بن یزید، ان کے رضائی بھائی ہیں. اللہ عائشہ تھا، حضرت عائشہ پر ان کے پاس گئے. فسألها اخوها، تو ان کے بھائی نے ان سے سوال کیا، ان غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں. فدعت باناء، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا، نحو من صاع، ایک صاع جتنا، یعنی ایک برتن جس میں ایک صاع جتنا پانی تھا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک صاع پانی سے غسل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے. فاغتسلت، تو انہوں نے نہا کر دکھایا. وافاضت علی رأسها، اپنے سر پہ ڈالا. وبیننا وبینہا حجاب، کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈالا ہوا تھا. یہ نہیں کہ ان کے سامنے نہا رہی تھی، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کرٹن تھا. اس پانی کو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت تھوڑا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اسی کے ذریعے وہ کام کر کے دکھا دیا، یعنی پردے میں کر کے دکھا دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ممکن ہے. اور یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ صحابی اس لیے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں کہ براہ راست علم دینے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بتانے والی یہی تھی، ورنہ یہ اپنے والدین سے بھی پوچھ سکتے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. اور چونکہ امت کے اس گروہ کو دوسرے لوگوں تک وہ تمام احادیث صحیح طور پر پہنچانا تھی، اس لیے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ تعلیم میں ایک بول کے تعلیم دینا ہوتی ہے اور ایک عملی طور پہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اس حدیث کو عموماً بہت اچھالا گیا اور حضرت عائشہ پہ بہت باتیں ہوئی کہ نعوذ باللہ کوئی حیا نہیں تھا ان میں، اور کس طرح وہ ان کو کر کے دکھاتی ہیں. اور اس میں یہ کہ ان کا رضائی بھائی ہیں، ان کے محرم ہیں، اور جیسا کہ اب بھی بعض اوقات گھروں میں الگ سے باتھ روم نہیں ہوتے، کمرے میں ہی ایک کونے پہ پردہ ڈال کے اس کو نہانے کی جگہ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو پردے کے پیچھے نہا کے اگر آگے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں نہانا بھی ہو تو انہوں نے پانی منگوایا اور کہا اچھا میں ابھی تو میں اسی پانی سے نہا کے باہر آ کے بتاتی ہوں کہ نہایا جاتا ہے یا نہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے کمرے کے اندر اور کوئی پانی نہیں تھا، تو دراصل انہیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا تھا کہ اتنے کم سے کم پانی میں بھی نہایا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب گھر میں اگر بھائی بیٹھے ہوں یا باپ ہوں یا اور رشتہ دار ہوں تو کیا خواتین اندر جا کے نہا کے باہر نہیں آ جاتی؟ تو اس میں اگر محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر ایک عورت نہا کے غسل خانے سے باہر نکلتی ہے تو نعوذ باللہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا یا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس طرح کی باتیں صرف ایک بغض اور حسد کے تحت اچھالی جاتی ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے.